چوتھے اور پانچویں صدی میں علم الفقہ، جس کو ہم کہیں گے 301 ہجری ٹو لے کے 500 ہجری، یہ ہوئی ہے، اور اس کو میں کہہ رہا ہوں فقہا کا سیاسی عروج۔ اب ہوا کیا، یعنی اس میں کیا ہوا کہ فقہا کے کام کی نوعیت، یعنی ان کے کام کا نیچر یہی تھا، کویشچن آنسر، یعنی جو بھی ذہن میں سوال آتے ہیں، ایک پریکٹیکل کام ہے تو اس کو ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن پھر فقہا کا سیاسی عروج کیسے آیا؟ ہوا یہ کہ ایک حنفی اسکالر ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اسکالر تھے عراق کے، تو اب ہوا یہ کہ خلیفہ نے ان کو چیف جسٹس بنایا کہ آپ یہ جج کے طور پر آپ یہ کریں معاملہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کیا کہ یہ جناب اب بیوروکریسی جیسی چلے گی، اس کو پورے پالیسیز اینڈ پروسیجرز آپ بنائیں۔ تو ابو یوسف صاحب نے اسی طرح اس پہ بہت سی بکس لکھ کے بتایا کہ بھی یہ میتھڈ اس طرح سے ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بتا دیا طریقہ، پالیسیز اینڈ پروسیجرز انہوں نے جب بنائے تو پھر ہوا یہ کہ اب بیوروکریٹس جو بن رہے تھے وہ انہی کے شاگرد پہلے بنتے، ان سے سیکھتے، پھر بیوروکریٹس بنتے، تو ان کا اسکول آف تھاٹ بہت زیادہ پھیل گیا۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بڑے اسکالر تھے، تو ان پہ بہت سے لوگ یہ افریقہ میں بہت پڑھ کے گئے تھے اور بڑے اسکالرس تھے، تو وہیں سے لے آ کے جب اسپین کی حکومت بنی تو انہوں نے امام مالک ہی کے اسکالرس کا جو ریسرچ ہے اسی کو قانون بنا لیا، تو پھر ایک یہ فقہا کو ایک سیاسی عروج حاصل ہوا۔ لیکن اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوا کہ اخلاقی انحطاط آنے شروع ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ان ایتھیکل ہو گئے، لیکن یہ پروسیس آنا شروع ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جس نے دنیا میں ایک اچھی پوزیشن لینی ہے تو پھر وہ فقہ زیادہ پڑھیں گے تو پھر اسی کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس میں ظاہر ہے کہ دنیا دار جب انسان ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے میں کرنے لگے ایسی حرکتیں۔ اچھا، اور پھر یہ آتے آتے تقلید کا ابتدائی دور، یہ 500 ہجری کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہ نہیں بھی یار یہ تو بڑے غلط قسم کے فیصلے کرنے لگے، تو بس بھی جو پرانے اسکالرز نے جو بھی اجتہاد کر لیے بس وہیں تک ہی رہو، لمٹ اس سے آگے نہ ہو، اسی کے مطابق عمل کرو۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا، تو یہ اصول فقہ کا ارتقاء ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا چلا گیا۔ اچھا، اخلاقی انحطاط کی ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ریئل ایگزامپل ہے کہ اب زکوٰۃ حکومت کو دینے ہیں یہ فنڈ جو ہے، تو تب یہ آیا آئیڈیا کہ جناب قانون یہی ہے کہ جناب جس کے بھی ایسٹس 1 سال تک رہے اس کے پاس تو ان ایسٹس پہ 5% یا 10% اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ قانون یہ بنا۔ اب ایک مفتی صاحب جو بڑے مشہور آدمی ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے یہ نکالا کہ یار یہ سال کا جو ہے نا اس کو میں اس طرح حل کروں کہ سال ہونے سے پہلے پہلے اپنی بیگم کو دے دوں گفٹ، سارے ایسٹ دے رہی ہے۔ اب چونکہ سال ہوا نہیں تو زکوٰۃ دینی نہیں پڑی۔ اب وہ خاتون نے، بیگم نے رکھتے ہوئے سال ہونے سے پہلے اپنے شوہر کو واپس کر دیا، کیا وہ بیگم پہ بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی؟ اب شوہر کے پاس رکھی، وہ بھی سال ہونے سے پہلے پھر بیگم کو دے دی، اس نے پھر اگلے سال کی، تو اس طرح انلمیٹڈ زکوٰۃ دی نہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں آپ کو نظر آئیں گی، یعنی کرپشن کی ایک شکل ہے۔ تو اس طرح کی اور کرپشن کی شکلیں بھی آنی ہوئی، تو پھر کچھ اسکالرز نے یہی کیا کہ نہیں بھی اب جو پرانے اسکالرز نے جو ڈیسیژن لیا ویسے ہی عمل کرو اور کوئی نئی چیزیں نہ ایجاد کرو، ورنہ ہوگا کیا کہ پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن پھر بھی ہوتی رہی، ظاہر ہے کہ انسانی کام ہے، تو انسانی کام میں تو پھر غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو جناب یہ سٹیپ ہوا۔ اب فقہا میں اختلافات کی وجوہات آپ کے سامنے میں نے کچھ تو دی آپ کو، کچھ اور ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید اور حدیث کی کسی عبارت میں کوئی سمجھنے میں فرق ہو گیا۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے قرآن پاک میں لفظ قرو، یعنی جب بھی کسی خاتون میں طلاق ہوگی
तो कुरु के पीरियड तक वो अपने घर में रहेंगी और शौहर तब भी उनके पूरे फंड अदा करता रहेगा। उसके बाद जाके तलाक हो जाएगी कुरु के पीरियड होने के बाद। 3 कुरु ये कुरान पाक में आया। अब ये कुरु क्या है? तो कुछ स्कॉलर्स ने उसमें ये समझा कि जनाब ये कुरु से मुराद महीना, यानी 3 महीने जब हो तो तब तलाक हो जाएगी। अच्छा, दूसरे स्कॉलर्स ने इसको इस तरह से समझा कि नहीं भी ये जब पीरियड आते हैं खातून के तो उसके लिहाज से तो आप इसमें 3 बार आप कैलकुलेट कर लें तो 3 माह से थोड़ा सा कम दिन का आ जाता है ना। तो इस तरह का इख्तलाफ हुआ। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो इंसानी के समझने का ही फर्क है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं आया। लेकिन फिर कुछ बड़े इश्यूज की एग्जांपल्स भी हम देखते हैं, उससे ये वाज़ेह रहेगा। अच्छा, अब इसकी मिसाल ये देखिए, हदीस की जांच पड़ताल में इख्तलाफ हो गया कि जैसे एक स्कॉलर में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, तो उन्होंने जब रिसर्च की तो पता चला कि नहीं भी ये ऑथेंटिक बात नहीं है, तो उन्होंने इख्तलाफ किया, तो नॉर्मल है। अच्छा, दूसरे स्कॉलर ने उनको कुछ रिलायबल लोगों से ये बात मिली, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो रिलायबल बात है, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के ये आने लगा, ये नॉर्मल है। अच्छा, फिर जेर बहस मामले की नौयत को समझने में इख्तलाफ है। उसकी एक एग्जांपल मैंने जैसे जानवरों की वो दिखाई कि जनाब ये जानवर ये खाने का जायज़ है या नहीं है। लेकिन एक दूसरी एग्जांपल है कि जानवर में ज़कात कितनी होगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक फार्मूला बताया था कि उन जानवरों का कि जो अरब में होते थे, जैसे ऊंट है या गाय और इसी तरह बकरे, तो इनके बारे में आपने बता दिया कि भी ये इसमें इतने % आप ज़कात दें, लोगों की खिदमत के लिए आप इसे ऐसे इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन फिर कुछ स्कॉलर्स का बीच में आइडिया आया कि ये तो ठीक है, लेकिन अब आगे आए तो अब आगे कई मुल्कों में जब हुकूमतें बनी तो फिर आया कि भी इस पे ज़कात होगी, ये कितनी होगी। मिसाल के तौर पर अब जैसे ये सिंध के एरिया में आ गए, पाकिस्तान के एरिया में आ गए, तो तब इन्हें अंदाज़ा हुआ कि भाई यहाँ पे गाय तो इतनी नहीं है लेकिन भैंसें बहुत हैं, तो भैंसों पे ज़कात कितना होगा। तो फिर उन्होंने ये इज्तिहाद किया कि जनाब ये बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे ही होना चाहिए जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय पे ज़कात का जो फार्मूला बयान फरमाया, तो सेम वैसे ही भैंस का होना चाहिए। इसी तरह और जानवरों का भी आप सोच लीजिए कि जैसे आप और टाइप के जानवरों पे आप गौर करते जाएं तो जो भी मिलते जुलते जानवर हैं तो उन पे ज़कात उसी तरह होगी। अच्छा, ज़रई ज़कात और फैक्ट्री की ज़कात की एक एग्जांपल ये हमारे ज़माने में हुई है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितनी प्रोडक्शन होती थी वो एग्रीकल्चर मामलात में होती थी। यानी उसमें क्या होता था कि एक तो आया जनाब आपका सिलसिला आपके खेत से जो कुछ पैदावार हो गई, और दूसरा हुआ कि जानवर आपने रखे उसमें से तो उसी बेस पे ज़कात हुई। तो अब ये सवाल आया कि अब हमारे ज़माने में फैक्ट्रीज बन गई हैं जिसमें बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, तो उस पर क्या ज़कात कैसे होगी। तो कुछ स्कॉलर्स ने फिर उसमें यही रिसर्च की कि भी जैसे एग्रीकल्चर के मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5% और या 5% या 10% का जैसा फार्मूला बयान फरमाया था, तो वैसे ही फैक्ट्री पे होना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स ने इसको नहीं समझा, उन्होंने समझा कि नहीं भी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैश पे जो ज़कात थी कि वो 2.5% थी, तो वो होनी चाहिए। तो इस तरह का इख्तलाफ हो गया, तो ये नॉर्मल है। अच्छा, इसी तरह सूद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बता दिया ये गुनाह है, ये हराम है। तो इसको फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने जब इस पे गौर किया तो गौर करते हुए उनको आया कि अच्छा जनाब ये इसमें अब ये जो बैंक से जो कुछ आ रहा है वो इंटरेस्ट जो है क्या वो भी सूद है। तो इस पे सोचा और मेजॉरिटी को यही समझ में आया कि हाँ जी ये भी वही बिल्कुल सूद या रिबा जो अरबी में कहते हैं सेम वही है, तो ये भी हराम है। तो ये इस तरह की एग्जांपल्स है कि सवाल के साथ साथ जो क्वेश्चंस आए तो इसमें इख्तलाफ होना नॉर्मल है।
اچھا، بیک گراؤنڈ اور ماحول کے اثرات کی وجہ سے بھی اختلافات، یہ وہی اگزامپل ہیں کہ جیسے امام مالک کا پوائنٹ آف ویو بنا کے دو قلے پانی، یعنی وہ قلعہ کتنا کہ ایک دو مٹکے جتنا، مٹکا کتنا بڑا ہوتا تھا ان کے زمانے میں، اس لحاظ سے انہوں نے سوچا کہ بھی اتنا بڑا اگر ہو اور اس میں ایک قطرہ گر جائے تو تب وہ پاک ہوتا، تب بھی وہ نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پورے دریائی علاقے میں سے تھے تو انہوں نے اس میں یہ ریسرچ کی کہ نہیں بھی یہ دو بڑے مٹکے نہیں بلکہ 10 ملٹیپلائی بائی 10 ہاتھ، اتنی بڑا اگر بڑی جگہ اتنا پانی ہے تو اس میں ایک قطرہ ملے تو وہ گندا نہیں ہوگا، لیکن اس سے اگر کم ہوگا تو پھر گندا ہو جائے گا۔ اس طرح گھوڑے کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ جیسے عربوں میں تو گھوڑے کو کھانے کی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن تاجکستان اور ازبکستان کے علاقے میں وہ جائز سمجھتے ہیں، اس کے اسکالر ابھی بھی کھاتے ہیں، گھوڑی کا دودھ بھی پیتے ہیں نارمل۔ اچھا، اجتہاد کے طریقوں میں کوئی فرق ہوا کہ جیسے یہ دو اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئے دوسری صدی میں، اہل الرائے اور اہل الحدیث۔ اہل الحدیث وہ حضرات سوچنے لگے کہ بس جی حدیث میں جو بات آ گئی سیم ویسے ہی عمل کریں۔ اہل الرائے کا یہ تھا کہ نہیں بھی اس میں اب جو اگر ایک ریلائبل حدیث میں آئی ہے بات ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد ہے وہ کسی خاص سینیریو میں ہے یا اوور آل۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ ریسرچ کرتے تھے، تو اس میں پھر یہ قیاس کا ایک میتھڈ ایجاد ہوا۔ قیاس کا مطلب یہی تھا کہ جناب اب یہ وہی بات ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ 3 جانوروں پہ طے کی تھی، اونٹ پہ، گائے اور بکرے پہ، تو اب وہ قیاس ہوگا نا کہ اگر اس سے ملتا جلتا کوئی اور جانور ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو اب جیسے وہ آیا کہ یہ بھینسیں، تو بھی بھینسیں بالکل گائے کی طرح ہے تو ان پہ بھی زکوٰۃ اتنی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اس طرح سے بنا، تو ہر علاقے میں ہر کلچر کے لحاظ سے اختلاف بھی ہوا لیکن نارمل رہا۔ اب یہ قیاس کی ایک وہی اگزامپل ہے کہ جیسے یہ ایگریکلچر پروڈکشن میں جو زکوٰۃ ہے، کیا فیکٹری پہ بھی وہی زکوٰۃ ہوگی یا کچھ اور ہوگی؟ تو یہ ایک قیاس کا ایک یعنی انسانی کام ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ نارمل ہے، تو یہ نارمل ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہم لوگ چونکہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اچھا، اقوال صحابہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا اس میں جواب دیا، تو اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں انہوں نے کیا فرمایا۔ مصلحت یعنی اگر کوئی ایک مصلحت ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، اس کی بیس پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اگر کہیں پہ ٹیررزم ہو رہا ہے تو آپ اپنے فیملی کو، بچوں کو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بھی آپ اکیلے نہ جائیں، مل کے جائیں۔ تو یہ مصلحت جیسی معاملات پہ بھی ایک یہ آ گیا کہ نہیں بھی یہ اگر ایسا کوئی مشکل اگر معاملات ہے تو اس میں ایسے نہیں ایسے کریں۔ سابقہ شریعتیں یعنی اب کئی اسکالرز نے اس میں یہ بھی کام کیا کہ جناب جو شریعتیں یعنی پہلے تورات میں کیا حکم تھا تو اس کے لحاظ کو سرچ کر کے اس پہ قیاس کر لیا، غور کر لیا کہ یہ ایسے ہے۔ اسی طرح عمل اہل مدینہ مدینہ منورہ کے لوگوں اسکالر امام مالک کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ بھی نہیں بھی مدینہ میں جیسے عمل ہوتا رہا ایسا ہی چلے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے چلتا تھا وہی چلے۔ تو یہ کس طرح سے ان کا اسکول آف تھاٹ ایسے بنا۔ سد ذرائع یعنی پریونٹیو میئرز، یعنی اگر یہ دیکھا کہ کوئی اگر پریونٹیو معاملات کو کسی کوئی ایشو کو بچانے کے لیے کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو یہ کر لیں۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ ملتی ہے ہمیں کہ جیسے ایک تو وہی مثال ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ بھی اگر ٹیررزم ہو رہی ہے یا کوئی چور ڈاکو جو ہے زیادہ آ گئے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو روک دیا کہ نہیں بچوں آپ گھر سے باہر نہ جایا کرو۔ تو اس طرح کے سد ذریعہ ٹائپ کے کچھ مختلف اسکالرز نے اس طرح سے غور کیا۔ تو یہ دیکھیے یہ ایک انسانی ایفرٹ ہے، تو انسانی ایفرٹ اسی طرح سے چلتی رہتی ہے اور اس کا معاملہ یہ نارمل ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ ایک نارمل عمل ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہتا رہا اور مختلف اسکالرز
میں اسی لیے اختلاف بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں نے جیسے سمجھا ہے تو انہوں نے اس بیسس پہ یہ چیز ایسے فرمائی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ایک نارمل ایک عمل ہے، تو یہ اس میں جاری رہا، اور اس میں کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے اصل میں۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو سوچ لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے استاد نے جیسے کہا بس وہی درست ہے، باقی سب غلط ہے، تو اس میں پھر اختلاف بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے اصل میں اپنے اس رویے کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اصل چیز یہ ضرورت ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے جناب۔ تو خیر بات یہ ہماری چل رہی تھی کہ اس طرح سے اسکالر ایسے اس میں سوچتے رہے اور معاملات ایسے چلاتے رہے، غور کرتے رہے، تو یہ ایک انسانی عمل ہی ہے، انسان ہی جیسے سوچتا ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ معاملہ رہا۔